معلوم ہونا چاہیے. پاسورڈ ہر دفعہ لگتا ہے. فون نہیں اٹھا رہے ایک بار. اچھا برال میں نے کیا کتاب بتائی آپ کو؟ امام بیہقی کی شعب الایمان. وہاں انہوں نے اس کتاب کی ترتیب یہی رکھی ہے. ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات کی تفصیل ہے. بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، ایمان کے شعبہ جات پر ہے. عربی میں، اردو میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. عربی میں بھی تقریباً اس کی کوئی 12-13 جلدوں پر ہے. یہ مجلدات ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، 15-17 اس طرح تقریباً ہے. ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی عربی لغت کی کتاب بتائیں، تو انہوں نے عربی لغت کی کتاب بتائی. اب لسان العرب پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا شیخ وہ تو 20 جلدوں میں. تو انہوں نے کہا کہ 20 جلدیں تمہیں اگر زیادہ لگتی ہے نا تو پھر علم کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا شروع کرو. سکتے ایسا آج کل تو ہمارے لیے 10 صفحات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. علم کا اصل شوق ان کو تھا، وہ ختم ہوئے تو وہ شوق بھی ختم ہو گیا. ہم سب کا جو تعلق علم کے ساتھ وہ سرسری ہے، صرف سرسری. یعنی ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب ہم سنتے ہیں کہ یہ اتنی جلدوں میں کتاب ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے، یا ہم اس کا مطالعہ کریں، یا ہم خریدیں اس کتاب کو. پھر ہم کہہ دیں کہ پی ڈی ایف صحیح ہے نا، فری میں پی ڈی ایف. ظاہر کتابوں سے محبت، وہ جو پی ڈی ایف نے محبت بھی ختم کر دی کتابوں کی. طلب علم کا جو شوق ہے وہ بھی ختم کر دیا. نہیں آج کل طلباء کا ایک اور سلسلہ وہ یہ ہے جو یہاں بھی نظر آیا بہت زیادہ، اور یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آج پڑھا آپ نے کتابیں یہ الماری میں رکھ کے چلے جائیں گے، اگلے دن آ کے صاف کر کے وہیں سے بیٹھ جائیں گے دوبارہ. یہ طلب علم ہے، اس کو کہتے ہیں صرف سرسری سے تعلق، گنتی پوری کرنا. علم وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا ذاتی مطالعہ شامل ہو جائے، اور حقیقت میں علم آتا ہی مطالعے سے ہے. استاد نے تو ایک راستہ دکھا دیا نا، اصل علم مطالعے سے آتا. مطالعہ ہے، استادوں سے جڑے رہیں، رہنمائی لیتے رہیں. اچھا یہاں اس حدیث میں 70 سے زائد شعبہ جات کا ذکر کرنے کے بعد 2 شعبے ذکر کیے ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا. ایک اوپر والا درجہ بتا دیا، ایک نیچے والا. درمیان میں جو درجات ہیں اس کی آپ جستجو رکھیں. اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ادنا ہے، سب سے چھوٹا درجہ. سب سے چھوٹا اس اعتبار سے کہ اعمال کو سر انجام دینے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، ورنہ اجر کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے. یہ ایک نیکی بھی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا اچھلتے کودتے ہوئے، چھلانگے لگا رہا ہے، جھوم رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک نیکی پسند آ گئی تھی اس کی، کہ اس نے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا راستے سے، ایک نیکی کی وجہ سے. تو ادنا عمل کے اعتبار سے ادنا چھوٹا مرتبہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی، ہٹا دینا تکلیف دہ چیز کو، عن الطریق، راستے سے. اس میں آپ کس کے خیر خواہ ہیں؟ یہ خدمت خلق ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچا رہے ہیں آپ. حالانکہ یہ تکلیف دہ چیز آپ نے نہیں ڈالی تھی. اگر کوئی گندگی کر گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز پھینک کر چلا گیا ہے، تو گالیاں دے کر اس کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ اٹھاؤ، آپ کو ثواب کا موقع مل گیا بھائی، کر لیں آپ. تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پھینکی، میں کیوں مصیبت لوں بھائی؟ یہ مصیبت نہیں ہے. آپ اگر کسی کی تکلیف کے مسئلے کو حل کر دیں، آپ اپنی ذات سے تکلیف ختم کر رہے ہیں.
اللہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے. یہ شریعت کی ہمارے ساتھ سماحت ہے، ہمدردی ہے. تکلیف کسی نے ڈالی اور لوگوں کو تکلیف سے بچا کر اپنے آپ کو اپنی تکلیف سے بچا لیا. وَأَرْفَعُهَا، اور سب سے زیادہ عرفہ درجہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. بلکہ ادنا طریق جو ہے، ادنا جو نیکی تھی نا، یہ اس کی حیثیت بھی کب بنے گی؟ جب یہ عرفہ چیز ہوگی آپ کے پاس. عرفہ چیز ہے تو ادنا چیز کی حیثیت ہے. عرفہ چیز نہیں ہے تو جتنے بڑے بھی کام کر لیں اللہ کے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. توحید ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. غیرت توحید ہماری سب سے بڑی دولت ہے. شرک سے نفرت یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے توحید کا. شرک سے نفرت، اگر توحید ہے شرک سے نفرت نہیں ہے تو بھی آپ کی توحید مکمل نہیں ہے. توحید کی تکمیل کا حصہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرنا ہے، قولاً بھی، فعلاً بھی، اور قلباً بھی. دل سے نفرت ہونی چاہیے. یعنی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں شرک کی خبر کو سن کر، جس طرح آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کسی کی بے دردی سے قتل پر، اس سے زیادہ رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے شرک کی کسی حرکت کے سر انجام دیے جانے پر. ہمارے ہاں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. دو خبریں ہوں، آپ زیادہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بے دردی سے قتل یا چوری پر، کسی کو بہت زیادہ مار دیا، اور اس کے مقابلے میں طواف ہو رہا ہے قبر کا، تو آپ ایک سرسری سی خبر پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ یہ زیادہ بیانہ خبر ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا ایک حصہ ہے حیا. تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخوں میں 3 چیزیں ذکر ہو گئی، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر زاویے سے کور کر لیا گیا. عرفہ، ادنا، اور پھر 70 سے 70 جتنے بھی ہیں، 70 یا زائد شاخیں ہیں، ان سب کے ساتھ جس چیز نے شامل حال رہنا ہے وہ حیا ہے. ادنا درجہ کرتے وقت بھی دیکھیں، اب آپ نے مجھے بتائیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی ہے، حیا کس سے کی ہے آپ نے؟ اپنے رب سے. حیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے رفظ کئی معنی کہ اپنے نظر جھکا لی، بڑا حیا والا ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتا اور صرف نظریں اس کی جھکی ہے، یہ حیا والا ہے؟ بالکل نہیں. لوگوں سے تو حیا کرتا ہے، اللہ کا کوئی حیا نہیں ہے اس کو، پورے وجود کے اندر ہے. حیا کا خلاصہ اگر آپ کرنا چاہیں نا، اب کیا خلاصتاً اب کیا تعریف کریں گے حیا کی ایک جملے میں؟ سب بتائیں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں تعریف؟ گناہوں سے رک جانا، یہ حیا. آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے حیا کے بارے میں؟ جی آپ بولیں. مل حیا، یہ زینت ہے ایمان کی، مردوں عورتوں کی زینت ہے حیا. تو حیا کا خلاصہ یہ ہے، ایک حدیث میں تو ہر عضو کا ذکر ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ حیا ہے. جو کام کرنے کا کہا گیا وہ کرو، جس سے منع کر دیا اسے رک جاؤ، یہ حیا ہے. ساری چیزیں آ گئی. اگر آپ نیکی نہیں کر رہے، برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، نیکی نہیں کر رہے، تو ترک نیکی بھی کیا ہے؟ برائی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی حیا ہوتا، اللہ کا پیغام ہے اور آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ سے حیا نہیں. اذان ہو رہی ہے، جماعت کے لیے بلایا جا رہا ہے اور آپ نماز کے لیے نہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا حیا نہیں ہے. ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا حیا تو کر لو جتنا اپنی قوم کے کسی معزز شخص کا تم حیا کرتے ہو. اس کی وجہ سے تم بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہو، اس کی وجہ سے بہت سارے اچھے کام کرنے لگ جاتے ہو. تو کم از کم اپنے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کے تعلق سے اتنا حیا تو پیدا کر لو. حیا نہیں ہے، شاذ و نادر ہے.
نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا بات مشہور ہے؟ حیا کتنا تھا؟ جتنا ایک کنواری لڑکی میں ہوتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ اتنا زیادہ حیا تھا کہ فرشتے بھی ان کے حیا کا احترام کرتے تھے. وہ نا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی تھے, عمر آئے تو آپ ویسے ہی تھے, جب پتہ چلا عثمان ہے تو آپ نے چادر ڈال لی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو ام المومنین پوچھتی ہیں اللہ کے رسول باقی دو صحابہ بھی آئے, آپ نے اپنی کیفیت نہیں بدلی, تو فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ حیا انسان کی زینت ہے, ایمان کا حصہ. اچھا جس کے اندر حیا ہوا, جس کے اندر حیا ہوا تو اس کا مطلب اس کا ایمان کا معیار اور اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. جس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان کا جو لیول ہے وہ کم ہے. جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس کا مطلب یہ کہ ایمان بڑھ رہا ہے اس کا. جس کے اندر یہ چیزیں نہیں تو اس کا مطلب اس کا ایمان کم ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے. اگر حیا آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر آپ کا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے, تو اس کا معنی ہے اعمال ایمان کا حصہ ہے. یہی باب قائم کر کے امام ابن ماجہ اور دیگر جتنے مؤلفین کتب ہیں ہر ایک نے کتاب الایمان قائم کیا, اور وہاں ان کا جہاں ایمانیات کا ذکر کرنا مقصود ہے وہاں اس باطل فرقے کا رد بھی مقصود ہے جو وہ کہتے ہیں ایمان کا حصہ نہیں ہے اعمال, ان کا رد بھی مقصود ہے. جی اگلی حدیث پڑھیں. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. سالم روایت کرتے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. ابن عمر فرماتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے سنا, یعید اخاہ, جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا, فی الحیا, حیا کے بارے میں. وہ نصیحت کیا کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا بھائی اتنا حیا مت کیا کرو, اگر تم نے جینا ہے تو اتنا حیا تمہیں جینا نہیں دے گا. زیادہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں, شرم و حیا ہونی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں. یوں لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے بھائی کو زیادہ حیا کی وجہ سے ملامت کر رہا تھا, اتنا تھوڑی شرماتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحیا شعبۃ من الایمان, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہوں نا, چھوڑو ملامت مت کرو, حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر اس کے اندر حیا موجود ہے تو ایمان موجود ہے اس کے اندر. تم کیسے اس کو ملامت کر سکتے ہو حیا کے تعلق سے؟ ہاں ملامت ہونی چاہیے عدم حیا پر, حیا رکھنے پر ملامت نہیں ہوتی, وہ تو مدح ہونی چاہیے کہ بہت اچھا وصف آپ کے اندر ہے. لیکن کتنی عجیب عادت ہے, اگر کسی کے اندر حیا موجود ہے اس حیا پر اس کی ملامت کی جائے. تو نبی علیہ السلام نے چھوڑو اس کو چھوڑ دو, اس کو کیا کرنے دو, حیا کر رہا ہے تو اس کو جاری رکھنے دو, اس لیے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. جی حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبی, جس کے دل میں ہو مثقال حبۃ من خردل,
رائی کے دانے کے برابر بھی من کبرن تکبر، ولا يدخل النار اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبہ جس کے دل میں ہو مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ. خردل یہ رائی کا دانے کے برابر. ایک ہوتے ہیں وہ ذرات، آپ نے دیکھے ہوں گے وہ جو سورج کی کرنوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ہلکے سے ذرات. یہ ہے ادنا سے ادنا سے ادنا حصہ. اگر اتنا بھی کبر ہوا کسی کے دل میں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر اتنا بھی کسی کے دل میں کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر اتنا بھی کسی کے دل میں ایمان ہوا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دائمی، دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت جہنم نہیں ہے اور اس کے لیے جنت ہے. ادنا سے ادنا بھی حصہ اگر ایمان کا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مطلق جنت ہے اس کے لیے، یعنی فوت ہوا اور جنت میں ضرور جائے گا یہ ایمان کی وجہ سے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو سزا ملے اللہ کی طرف سے اور وہ سزا بھگتنے کے بعد آپ گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جنت میں آ جائیں، جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اس لیے کہ جنت کی جو کنجی ہے وہ توحید ہے، ایمان ہے. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ جنت میں جائیں گے. ہاں اگر آپ کے پاس وہ بہت اعلیٰ معیار کا ہے تو آپ صرف حساب یسیر کے بعد چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اس میں کمزوری ہے تو انشاء عذب و انشاء غفر، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے عذاب دے کر جنت میں داخل کر دے، چاہے معاف کر کے جنت میں ایسے ہی داخل کر دے. اب یہاں دونوں لیول ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے نافرمانی کا اور دوسرا ہے فرما برداری کا. ایمان کا ایک ذرہ ادنا ذکر ہوا ہے، ادنا تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ درجہ بھی ہے ایمان کا. یہ تو ادنا سے ادنا درجہ ہوا ہے نا، تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی ہے. تو یہ درجات میں جو فرق ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، تو یہ ایمان اگر جامد چیز ہے تو رائی کے دانے کے برابر کیسے ہو گیا وہ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یا ایمان سے مراد عمل ہے. کلمہ توحید کے بعد اگر آپ کے پاس عمل کا ایک ذرہ برابر بھی ہوا، ذرہ برابر بھی ہوا، اچھا کوئی اور عمل ہو نہ ہو تو کم از کم اقرار توحید لا الہ الا اللہ اگر اس پر قائم رہے تو یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. کلمہ توحید کا پڑھ لینا یہ بھی تو ایک عمل ہے. اگر اس پر بھی قائم رہیں بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے آپ. جی. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وآمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقولوا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقولوا أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. یہ حدیث نمبر 59 ہے، 60 بلکہ 60 ہے، اور یہ حدیث ایک عظیم حدیث ہے.
ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خلص اللہ المومنین، جب اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا مومنین کو من النار، آگ سے نکل آئے، وَأَمِنُوا اور امن میں آ گئے. خلصا کا معنی کیا ہے؟ نجات دے دے گا. جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا اور وہ امن میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فما مجالدۃ احدکم، نہیں ہوگا بحث و مباحثہ تم میں سے کسی ایک کا، لصاحبہ اپنے ساتھی کے لیے، فی الحق حق کے بارے میں، یکون لہ فی الدنیا جو اس کا دنیا میں تھا. جس طرح آپ کا دنیا میں کوئی حق ہو اور اس حق کے لیے آپ جھگڑتے ہیں، اتنا جھگڑا دنیا میں آپ نے نہیں کیا ہوگا. اشد مجادلہ، جتنا زیادہ سخت وہ جھگڑا ہوگا، من المومنین مومنین کا، لربہم اپنے رب سے، فی اخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں. یعنی دنیا میں تم نے کوئی جھگڑا ایسا دیکھا ہی نہیں ہوگا. حجت بازی، بحث و مباحثہ، تکرار دنیا میں اپنے حق کے لیے جو تم نے کی ہوگی ویسی نہیں ہوگی جس طرح کل قیامت کے دن مومنین اپنے رب سے اپنے بھائیوں کے بارے میں کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ مومنین کریں گے اپنے رب سے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، الذین ادخلوا النار، جو جہنم میں داخل کر دیے گئے. اللہ سے بحث کر رہے ہوں گے، حجت بازی کر رہے ہوں گے. یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اخواننا ہمارے وہ بھائی، کانوا یصلون معنا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ویحجون معنا اور ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے. فادخلتہم النار، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے، اے اللہ ان کو جہنم سے نکال لے. یہ بحث ہوگی ان کی، یہ مجادلہ ہوگا ان کا. دنیا میں کوئی مجادلہ ایسا تھا ہی نہیں جو اس قدر زیادہ سخت ہو جو یہ والا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو حجت بازی کی جا سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تو کی جا سکتی ہے، دنیا میں بھی کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کام اللہ نہیں کرنے، اللہ سے آپ کر لیں. شکوہ شکایتیں جو کرنی اللہ سے کریں، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ سے کریں. اور اسی طرح کا حجت بازی کا معاملہ کل قیامت کے دن بھی ہوگا اور یہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنوں کو ناراض نہیں کرتا. جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے پھر اللہ ان کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کیا فرمائے گا ان کو؟ اللہ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ، فاخرجوا، تم نکالو، من عرفتم منہم، ان میں سے جن کو تم جانتے ہو، جو جہنم میں جا چکے ہیں، جن کو تم جانتے ہو، جن کے بارے میں آج جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہو، ان کو نکالو. فیاتونہم، وہ ان کے پاس آئیں گے. فیعرفونہم، وہ ان کو پہچانیں گے. بصورہم، ان کی صورتوں سے. لا تأکل النار صورہم، آگ ان کی صورتوں کو ختم نہیں کرے گی، ان کی شکلیں ختم نہیں ہوں گی، شکلوں سے پہچان لیں گے ان کو. اب آگ نے جو ان کو جلایا ہوگا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو آگ نے پکڑا ہوگا، إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْ، نصف پنڈلی تک. ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، انصاف نصف، آدھی پنڈلی آگ نے جلا کر راکھ کر دی ہوگی ان کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو اس آگ نے پکڑا ہوگا کعبین تک، ٹخنوں تک. یہ کیا وجہ ہے؟ آگ پورے انسان کو کیوں نہیں جلا رہی؟ جہنم میں چلے گئے، چہرہ، پیٹ
اور آپ کی باقی ٹانگیں ران بچی ہوئی ہے, نصف پنڈلی تک جلایا ہوا ہے, پانچے نیچے رکھنے کی وجہ سے. ہاں وہ بھی جہنم میں جانے کا ایک سبب تو ہے, لیکن کیا وجہ ہے جی؟ شیخ ان کے کچھ نیک اعمال ہوں گے جو ان کو مطلب. ہاں یہ وجہ ہے. وہ حدیث پڑھی نا آپ نے کہ ہر انسان کو میدان محشر میں بھی پسینہ آئے گا, وہ اپنے اعمال کے بقدر ہوگا. کسی کا عمل اتنا ہوگا کہ وہ ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا ران تک ہوگا, کسی کا پیٹ تک ہوگا. کسی کے برے عمل اتنے زیادہ ہوں گے کہ اپنے پسینے کی وجہ سے وہ پسینہ لگام بن چکا ہوگا, یعنی یہاں تک اس کے ناک تک وہ پسینہ وہ سمندر بن چکا ہوگا اس کے لیے. طبرانی کی حدیث کے الفاظ ہے, وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اس پسینے سے نجات دے دے, مجھے جہنم میں ڈال دے. وہ جہنم میں جانے کی بات اس لیے کرے گا کہ اس نے جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا, اس عذاب میں مبتلا ہے وہ. جیسے ہم میں سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, تم کہتے اللہ اس بیماری سے مجھے بچا لے, دوسری کو بیماری لگا دے, حالانکہ اس نے دوسری بیماری نہیں دیکھی, اور دوسری بیماری والا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے اس سے بچا لے, مجھے چاہے کوئی دوسری دے دے. اس لیے ایک سے بڑھ کر ایک عذاب ہے. تعبیر بھی وہ عمر نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. ایک خواب میں آپ نے دیکھا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا قمیص پہنے ہوئے, کسی کی قمیص کہاں تک ہے, کسی کی کہاں تک ہے, کسی کی کہاں تک ہے. میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا, انہوں نے ایسی قمیص پہنی ہوئی تھی جس کو گھسیٹ کر چل رہے تھے, گھسیٹ کر. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدین, دین پر عمل. عمر ان صحابہ میں سے ہیں جن کا عمل دین پر مکمل تھا. یعنی خواب میں قمیص دیکھی اور اس قمیص کی تعبیر نبی علیہ السلام نے عمل صالح کے ساتھ کی ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا تھا, جس خواب میں آپ نے دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے عمر کو دیا, عمر نے خوب پیا اور خوب پیا. صحابہ کرام نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم, یعنی دودھ اور علم, کیونکہ وہ جسم کی خوراک ہے اور علم روح کی خوراک ہے, دونوں خوراک ہیں, اس لیے آپ نے اس کی تعبیر اس کے ساتھ کی. تو جوں آپ کے عمل بڑھیں گے اس قدر آپ کے وجود سے اوپر سے آگ کا چھٹکارا ہوتا چلا جائے گا, اوپر سے. یعنی سب سے پہلے آپ کے چہرے کو بچایا جائے گا. ویسے بھی ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ مقدس انسان کی جو وجود کے اندر جو حصہ ہے نا وہ چہرہ ہے, چہرے پر نہیں مار سکتے آپ. کسی کو مارنا ہے, سزا دینی ہے, تعزیر ہے, جسم کے کسی اور حصے پر ماریں, چہرے پر نہیں مار سکتے. ولا تضرب الوجہ, مقدس, اور اس لیے یہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا سوائے اللہ کے, کیونکہ شرف والی چیز ہے یہ, اور یہ شرف والی چیز یہ اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. حتیٰ کہ آپ ہوتا ہے نا بعض جگہ پر احتراماً آپ سر نیچے کر لیتے ہیں, احتراماً تھوڑا سا آگے جھک جاتے ہیں, یوں کرنے کے لیے. صرف ہمارے جو بعض قبائل کی عادات میں سے یہ شامل ہے, ٹھیک ہے, قوم ترانے کے بعد بھی یوں کر لیتے ہیں. جھکاؤ نہیں ہے. کھڑا ہو جانا یہ بھی جائز نہیں ہے, کسی کے احتراماً کھڑا ہو جانا یہ بھی جائز نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی آمد پر بھی ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے. یہ قیام صرف اللہ کے لیے. ہاں استقبال جائز ہے. استقبال میں کیا ہوتا ہے, اٹھ کر آگے چلے جائیں. آپ کوئی آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی اہمیت دینی ہے تو اٹھیں اپنی سیٹ سے, آگے چلے جائیں. تو یہ ہے استقبال کے لیے آگے بڑھنا. کھڑے ہو جائیں, بیٹھے ہیں, بعض اسکولوں میں جیسے ہوتا ہے سر آ گیا کھڑے ہو گئے, اور سر بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. سر کے لیے کھڑا ہونا, سر خود کھڑے نہیں ہوتے تو ان کے لیے کیا کھڑے ہونا, یہ صرف اللہ کے لیے ہے. استاد کی چیئر پر بیٹھنا کیسے, اس کا یہاں سے کہاں سے تعلق ہے؟ ہاں یہ بات بھی ہے, حدیث میں آتا ہے نا, جو جس کی جگہ خاص ہو جائے تو اس کی عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ، وہ ان کو نکال لیں گے جہنم سے اللہ کے حکم سے. یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان کے درجات میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا. یہاں پر بھی کہاں فرق نظر آیا؟ کہاں فرق ہے؟ جی ہاں، ایک کا ہے نسپنڈلی تک اور دوسرے کا ہے ٹخنے تک. تو اس میں زیادہ عمل کس کا ہے؟ ہاں، جس کو آگ نے ٹخنے تک چھوا ہے، یعنی صرف پاؤں. فیقولون، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہم نے نکال دیا ہے، من قد امرتنا، جس کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا تھا. اللہ نے کس کے بارے میں حکم دیا تھا؟ جن کو تم جانتے ہو نکال لو. تو ہمارے جاننے پہچاننے والے دوست رشتہ دار سارے آ گئے ہیں باہر. ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا اخرجو، جاؤ جہنم سے نکال دو، من کان فی قلبہ وزن دینار من ایمان، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے. ثم من کان فی قلبہ وزن نصف دینار، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکال دو. ثم من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکال دو. یہ بھی درجات ہیں. ابو سعید فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ هَذَا، جو اس کی تصدیق نہیں کرتا، یعنی جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو فَلْيَقْرَأْ، تو یہ آیت پڑھ لے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کسی کی اچھائی ہوگی اللہ اس کو ڈبل کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اسے عطا فرمائے گا اپنی طرف سے اجر عظیم. تو یہ اجر عظیم کی ایک تمثیل ہے جو یہاں پر پیش کی جا رہی ہے. تو یہ حدیث نص صریح ہے کس مسئلے میں؟ الایمان یزید و ینقص، اور اعمال ایمان کا حصہ ہے. اچھا، آپ کی جو حصہ رہ چکا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ موصول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا حال ہیں سب کے؟ خوب انجوائے کیا؟ بارشوں میں نہائے؟ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی گروپ میں میسج آئے گا کہ چھٹی ہے. آٹھ 831 سے ہم پڑھیں گے یا 830 سے؟ باب ہے ما یجوز للامام من العمل فی الصلاۃ. حدیث کا نمبر ہے 827. ما یجوز للامام من العمل فی الصلاۃ. ما یجوز، ما یہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کیا جائز ہے، یا ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے یعنی الذی کے معنوں میں. جو چیزیں جائز ہیں امام کے لیے کرنا نماز میں،
یا کون سی چیزیں ہیں جو امام کے لیے نماز کے اندر کرنا جائز ہیں، کون سے کام ہیں، کون سی حرکتیں ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وهو حامل امامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یؤم الناس، اس حال میں کہ آپ امامت کروا رہے تھے لوگوں کو نماز کے دوران، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے ہوئے تھے اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا کو علی عاتقہ، اپنے کندھے پر۔ فَإِذَا رَكَعَ، پس جب آپ رکوع کرتے، وَضَعَهَا، تو اس کو رکھ دیتے، نیچے رکھ دیتے، وَإِذَا رَفَعَ من سجودہ، اور جب اٹھتے اپنے سجدے سے، سجدہ کر کے اٹھتے، اعادہا، تو اس کو لوٹاتے، یعنی اس کو لوٹا کر دوبارہ سے اپنے کندھے پر بٹھاتے۔ تو اس حدیث سے، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی چیز گر جائے اور اس کو اٹھانا، یا پھر یہ ہے کہ بچے کو نماز کے دوران اٹھانا اور اس کو سنبھالنا، تو یہ نماز کو باطل کر دینے والا عمل نہیں ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طریقے سے، اس قدر کوئی حرکت ہے تو نماز کے اندر دوران وہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف یہی، اس سے ملتی جلتی بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر بچہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو پکڑ کر رکھنا نماز کے دوران، یا وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا لڑ رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو نماز کے دوران نمازی کے لیے اور دوسرے نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو دوران نماز اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت فرض نماز کے اندر بھی حرکت کر لی جائے تو اسے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگلی حدیث سے باب ہے مبادرۃ الامام۔ مبادرۃ الامام، بادر یبادر مبادرتن سے مصدر ہے، اور معنی ہے کہ امام سے جلدی کرنا، یعنی ایک رکن میں داخل ہونے کے بعد دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت امام سے سبقت لے جانا، مقتدی کا امام سے سبقت لے جانا۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر ایک شخص امامت کرا رہا ہے اور دوسرا اس کا مقتدی ہے، اور مقتدی امام سے آگے بڑھ کر اور رکن کے اندر چلا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 828۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا یخش الذی، الا یخش الذی، کیا نہیں ڈرتا، الذی، وہ جو، یرفع رأسہ قبل الامام، جو اٹھاتا ہے اپنے سر کو امام سے پہلے، کیا وہ نہیں ڈرتا، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، یہ کہ اللہ تعالیٰ پھیر دے، یہ کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے، رأسہ، اس کے سر کو، رأس حمار، گدھے کے سر میں، یعنی یہ کام ایسا ہے کہ امام سے سبقت لے جانا کہ اس گناہ پر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ سزا دے دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی بندہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لازماً سزا دے گا، مطلب یہ کام ایسا ہے کہ یہ اس طرح کی بڑی سزا کا مستوجب ہے، اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو۔ وعلیکم السلام، جی ہاں ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینا چاہے تو اس عمل پر اس قدر بڑی سزا دے سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان یحول اللہ، یہ کہ تبدیل کر دے اللہ تعالیٰ، رأسہ، اس کے سر کو، رأس حمار، گدھے کے سر میں۔ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا
بھیانک گناہ ہے کہ امام سے انسان سبقت لے جانے کی کوشش کرے. ظاہری بات ہے کتنی بھی سبقت کوشش کرے سبقت کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, کیونکہ سبقت کرنے کا فائدہ تو تب ہوتا کہ جب یہ امام سے سبقت لے جا کر اور امام سے پہلے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے. اسے تو ممکن نہیں ہے, اس نے امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے, تو پھر سبقت لے جانے کا کیا فائدہ, یا امام کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے کا کیا فائدہ. امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. یہ تو امام کی اقتداء نہیں کر رہا, امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اگلی حدیث ہے 829. عن البراء وکان غیر کذوب. برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, راوی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کے جو اس سے پہلے راوی ہیں عبداللہ بن یزید, جو اس حدیث کے راوی ہیں تابعی, وہ فرماتے ہیں وکان غیر کذوب. برا رضی اللہ عنہ جھوٹے نہیں تھے. اس حدیث کو بیان کرنے میں انہوں نے کسی قسم کی غلط فہمی سے کام نہیں لیا. انہم کانوا اذا صلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے فرفع رأسہ من الرکوع, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر رکوع سے اٹھاتے, رکوع سے بلند کرتے. قاموا قیاما, تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو جانا. حتی یروہ ساجدا, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے ہوئے. ثم سجدوا, پھر سجدہ کرتے. جس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں مکمل طور پر جا چکے ہوتے تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام سجدے میں منتقل ہوتے. یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا پیچھے ہوتے, ایسا بھی نہیں. یعنی جب دیکھتے کہ آپ علیہ السلام مکمل سجدے کے اندر جا چکے ہیں تو اس کے بعد. تو اس لیے مستحب یہی ہے کہ جب ایک امام امامت کروا رہا ہے اور وہ سجدے میں جا رہا ہے تو یا تو جب وہ سجدے کے لیے جھک رہا ہو اس وقت تکبیر کہے, یا رکوع اور سجدہ ان دونوں کے درمیان جھکتے ہوئے جو دورانیہ ہوتا ہے یا اس کے دوران جو ہے وہ تکبیر کہے, اور اس کے بعد پھر جب وہ سجدے کے اندر جا چکا ہو تو تکبیر اس کی پوری ہو چکی ہو. یہ نہیں کہ سجدے کے اندر سر رکھ کر اور پھر تکبیر کہے گا, ایسا نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ دونوں غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو کھڑے ہوئے ہیں رکوع کے بعد اور اللہ اکبر کہہ دیا. اب سجدے کے اندر رکوع کے اندر یعنی رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر اور وہیں کھڑے ہوتے اور اس کے بعد پھر منتقل ہوتے ہیں. جب منتقل ہو چکے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی مقتدی سجدے کے اندر جا چکے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور دوسرے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مکمل طور پر سجدے کے اندر یعنی ہاتھ رکھ کر اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھ کر پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ بھی غلط ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. صحیح. اور پھر ایک کچھ میں تکبیرات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہوا کرتی تھی, تو جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ قراء ہوتے ہیں نا, یعنی وہ ایک پورا انہوں نے سیٹ بنایا ہوتا ہے تلاوت کا اور تکبیرات کا. تکبیرات بھی اس سے تلاوت سے میچ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی وہ سیٹنگ میں جو نا انہوں نے بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی تکبیرات بھی اسی طرز اسی لے کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں, اور جب تک وہ تکبیر مکمل کریں تب تک لوگ رکن کے اندر جا چکے ہوتے ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو صحابہ کرام بھی اٹھا کر کھڑے ہو جاتے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سجدے کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے اندر نہ دیکھ لیتے. یہ مطلب ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ رکوع سے سر اٹھانے کی نہیں ہو رہی, یہاں پر بات ہو رہی ہے سجدے رکوع کے بعد سجدے کے اندر داخل ہونے کی. تو سجدے کے اندر کب داخل ہو مقتدی؟ جب امام سجدے کے اندر داخل ہو چکا ہو. یہ نہیں کہ وہ داخل ہونے کے قریب ہو یا حرکت میں ہو منتقل ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, رکوع کے بعد اور سجدے کے دوران
یہ جو دورانیہ ہوتا ہے اس دورانی کے اندر ہو، وہ حرکت کر رہا ہو اور اس دوران مقتدی حرکت کرنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہے، جب تک کہ وہ امام اس رکن کے اندر نہ چلا جائے، سجدے کے اندر داخل نہ ہو جائے، تب تک جو مقتدی ہے تو وہ سجدے کے اندر داخل ہونے کے لیے نہ جھکے۔ فرفع رأسه من الرکوع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، قاموا قیاما، تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جانا، حتی یروہ ساجدا، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتے سجدے کی حالت میں، ثم سجدوا، پھر سجدہ کرتے، یعنی ظاہری بات ہے جو پہلی صف والے ہوتے یا جو قریب ہوتے تو وہ آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھ لیتے اور پھر سجدے کے اندر جاتے۔ جی اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں 830 ہے۔ عن حتان بن عبد اللہ قال صلی بنا ابو موسیٰ، حتان بن عبداللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، فلما کان فی القعدۃ، پس جب وہ قعدہ کے اندر تھے یعنی بیٹھنے کی کیفیت میں تھے، تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، قعد یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، القعدۃ بیٹھنے کی حالت میں تھے، دخل رجل من القوم، قوم میں سے ایک آدمی داخل ہوا، یعنی مسجد میں داخل ہوا، نماز میں داخل ہوا، فقال، تو اس نے کہا، نماز کی اس نے تعریف کی، اس نے کہا کہ اقرت الصلاۃ بالبر والزکوٰۃ، آپ کے یہاں بھی یہی ہے جی، اقرت الصلاۃ، نماز کو ٹھہرایا گیا ہے یا نماز کو ملایا گیا ہے، بالبر والزکوٰۃ، نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں نیکی کا حکم دیا ہے، جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو وہاں پر نماز کا بھی حکم دیا ہے، مطلب اس نے اپنے طور پر نماز کی تعریف کی، نماز کی اس نے تعریف کی، اور یہ تعریف شاید اس نے نماز کے اندر کی تھی، نماز کے اندر یعنی نماز کے اندر داخل ہو چکا اور نماز کے اندر اس نے نماز کی تعریف میں یہ کلمات کہے کہ نماز کو ملایا گیا ہے نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی ایک ہے عام نیکی، عام نیکی کے اندر ہر طرح کی نیکیاں داخل ہیں، بر یہ عام نیکی کو کہا جاتا ہے، تو کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو عمومی نیکی سے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اس کی خصوصیت کی بنا پر، جس طرح زکوٰۃ کو عمومی نیکی سے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اس کی جو ہے وہ خاص ایک مقام کی بنا پر، تو اسی طرح اس کو بھی علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے عام نیکیوں سے ہٹ کر اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کی بنا پر۔ مقصد یہ تھا کہ نماز کے اندر داخل ہوا اور نماز میں داخل ہو کر اس نے جملہ کہہ دیا اور نماز کے اندر ہی نماز کی تعریف کر رہا ہے۔ فلما سلم ابو موسیٰ، پس جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، اقبل علی القوم، قوم پر متوجہ ہوئے، فقال، فرمانے لگے کہ ایکم القائل ہذہ الکلمۃ، تم میں سے کون ہے اس کلمے کو کہنے والا، یعنی یہ بات کس نے کہی، فأرم القوم، تو قوم خاموش رہی، فأرم القوم، قوم خاموش رہی، یعنی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب قوم خاموش رہی، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آگے جو ایک بات کرنی تھی، اور بات اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ جب کوئی جواب دے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ساتھی، اپنے یعنی تابعی حتان رحمہ اللہ سے کہا، یا حتان لعلک قلتہا، شاید کہ یہ تم نے کہی ہے، شاید کہ یہ بات تم نے کہی ہے، یعنی یہ بات تم نے کہی۔ قال، تو حتان رحمہ اللہ نے فرمایا، لا، نہیں، وخشیت، اور وقد خشیت، اور میں ڈرا،
ان تبقعنی بہا کہ آپ مجھے اس بات کی وجہ سے ڈانٹیں گے. فقال تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا صلاتنا و سنتنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری نماز اور ہمیں ہماری سنت سکھایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف نماز سکھائی بلکہ نماز کے اندر یا نماز کے باہر جتنے بھی مسنون کام ہیں وہ بھی ہمیں سکھائے. فقال فرمایا انما الامام لیؤتم بہ یعنی انما جعل الامام لیؤتم بہ امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اس کی پیروی کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو. یہ کیوں انہوں نے فرمایا؟ اس لیے کہ امام نے جب یہ جملے نہیں کہے تو پھر مقتدی کیوں کہہ رہا ہے؟ مقتدی کو بھی یہ تعریفی کلمات نہیں کہنے چاہیے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم نے فقولوا آمین تو اس وقت تم آمین کہو. یوجبکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یستجب یوجب کا معنی ہے یستجب. قرآن کریم میں ہے نا کس طرح استعمال ہوا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. کیا معنی کرتے ہیں ہم اس کا؟ تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا یا میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو یہاں پر بھی معنی اسی طرح ہوگا. یجبکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کا جواب دے گا یا اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو قبول کرے گا. یہ جو تم نے سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا. جواب اس طریقے سے دے گا کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں عطا کرے گا. آگے ہے فرمایا کہ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا جب امام رکوع کرے بس تم رکوع کرو. وَإِذَا رَفَعَ اور جب امام اپنا سر رکوع سے اٹھائے اور کہے سمی اللہ لمن حمدہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اسے کہ جس نے اللہ کی تعریف کی. فقولو تو اس وقت تم کہو ربنا لک الحمد. یہ حدیث اور اس سے جو اخذ ہونے والے مسائل ہیں تو اس کا یہ جو ٹکڑا ہے تو یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مقتدی نے کیا کہنا ہے اور امام نے کیا کہنا ہے. تو تم ربنا لک الحمد کہو. کچھ روایت میں ربنا ولک الحمد کے الفاظ بھی ہیں. جب تم یہ کہو گے یسمع اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سنے گا تمہاری اس حمد کو سنے گا. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو تم اٹھاؤ. فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا. سجدے میں جب جائے گا تم سے پہلے جائے گا اور سر اٹھائے گا تو تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَتِلْكَ بِتِلْكَ بس وہ اس کے بدلے ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ امام جب تم سے پہلے سجدے کے اندر گیا تو امام کو تھوڑا سا وقت اضافی ملا. ٹھیک ہے نا تم سے پہلے اضافی اس کو وقت ملا. لیکن کیا ہوا کہ امام نے تم سے پہلے سر اٹھا لیا تو تم کو اضافی وقت مل گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی امام تم سے پہلے سجدے کے اندر گیا تو امام کو تم سے پہلے سجدے کے اندر وقت ملا اور امام نے جب تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا تب تک تم سجدے کے اندر رہے. تو وہ کمی جو تمہیں امام کے پہلے سجدے میں جانے کی وجہ سے ملی آخر کے اندر اس کی تلافی ہو گئی کہ تم زیادہ دیر تک سجدے کے اندر رہے. آئی بات سمجھ میں؟ فَتِلْكَ بِتِلْكَ بس یہ اس کے بدلے ہے. یعنی یہ جو بعد میں تمہیں اضافہ ملا یہ اس کمی کے بدلے ہے جو کمی تم سے اس وقت سرزد ہوئی جب امام پہلے سجدے کے اندر گیا. اگر بچہ سجدہ واری جگہ بیٹھا رہے تو نماز میں فرق تو نہیں آئے گا؟ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سارا ابو بکر اپنا مائک بند کر دیجئے.
آپ کا جو ہے وہ یہ کیمرہ بھی چل رہا ہے. مبادرہ کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ نماز کے بعد. یسمع، جی ہاں، یہ جو پہلے حکم دیا گیا تو اس حکم کا یہ جواب ہے، اس وجہ سے اس کو ساکن جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کا نمبر ہے 831 اور باب ہے خروج الرجل من صلاۃ الامام وفراقه من صلاته فی ناحیۃ المسجد. اس کا معنی یہ ہے کہ خروج الرجل، آدمی کا نکلنا، من صلاۃ الامام، امام کی نماز سے، یعنی با جماعت نماز سے نکلنا، نماز کو توڑ دینا. وفراغہ، اور اس کا فارغ ہونا، من صلاته، اپنی نماز سے، فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے میں. اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہو، وہ چاہے با جماعت نماز میں شریک ہوا ہو، اس نے آغاز کر دیا ہو، یا داخل ہوا اور نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس دوران اس کو عذر ہے کہ اگر وہ نماز کے اندر شریک ہو گیا تو اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں، دونوں صورتوں میں، چاہے اس نے نماز کا آغاز کر دیا ہو یا پھر یہ ہے کہ نماز کا آغاز ہو چکا ہو اور وہ بعد میں مسجد میں داخل ہوا، تو اسی صورت میں اگر وہ با جماعت نماز کے اندر شریک ہوئے بغیر، شرط یہ کہ اس کے پاس عذر ہو، تو اس شریک ہوئے بغیر اپنی نماز ایک کونے کے اندر پڑھ کر اور نکل جائے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. مثلا بیماری ہے، یا پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی کو پتہ ہے کہ پیچھے کوئی نقصان ہو رہا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ مثال طور پر گاڑی ہے، ٹرین ہے، اس کو پتہ ہے کہ چھوٹ جائے گی، بس سے نکل جائے گی. اسی صورت میں جب اس نے دیکھا کہ امام نے نماز شروع کروا دی اور تلاوت کیے جا رہا ہے، ایسی صورت میں، یا پھر یہ کہ اس کو قصر نماز پڑھنی ہے 2 رکعتیں، اس کو ملے ہی تقریباً 5 منٹ ہیں یا 10 منٹ ملتے ہیں، اس دوران وہ قضاء حاجت سے بھی فارغ ہوا، وضو کیا، مسجد میں داخل ہوا، نماز کھڑی ہو گئی، اب اس کو پتہ ہے بس جانے والی ہے، تو اسی صورت میں وہ نماز میں داخل ہو چکا ہو یا نماز میں داخل نہ ہوا ہو اور پہلے سے نماز ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں وہ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کر اور فوراً نکل جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے. دیکھیں کہ شریعت کی طرف سے کس قدر انسان کے لیے رخصت اور آزادی ہے کہ خواہ کا پابند نہیں کیا گیا انسان کو، کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی عذر ہو، کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو، آپ نے بہرحال نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے. تو یہ شریعت کی سماحت ہے. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل من الانصار وقد اقیمت الصلاۃ. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انصار میں سے ایک آدمی آیا اور تحقیق نماز کو کھڑا کیا جا چکا تھا، یا نماز کھڑی ہو چکی تھی، نماز کا آغاز ہو چکا تھا. فدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوا وہ، فصلی خلف معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز کے اندر وہ داخل ہوا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آتے اور پھر آ کر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. فطول بہم، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے نماز کو طویل کر دیا. فطول بہم، ان کے ساتھ نماز کو طویل کر دیا. فانصرف الرجل، پس آدمی پھر گیا، یعنی اس نے نماز کو توڑ دیا. فانصرف الرجل، آدمی پھر گیا، چلا گیا. فصلی فی ناحیۃ المسجد، پس اس نے مسجد کے کونے میں نماز پڑھی. اب اس نے نماز جب توڑ ہی دی تھی
تو مسجد کے کونے میں اس لیے بھی نماز پڑھی تاکہ کم از کم کو لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ منافق ہے، کہ نماز جو ہے وہ لمبی ہو گئی تو نماز چھوڑ کر وہ گھر چلا گیا۔ ممکن ہے کہ گھر اگر پڑھ لیتے تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا، تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہ شاید منافق ہے، تو اپنے آپ سے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مسجد کے کونے کے اندر ہی نماز پڑھی۔ ثم انطلق، پھر چلے گئے۔ فلما قضى معاذ الصلاة، جب معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز کو پورا کیا، قیل له، تو ان سے کہا گیا، ان فلانا فعل کذا و کذا، بے شک فلاں نے اس طرح کیا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لئن اصبحت، اگر میں نے صبح کی، یعنی صبح تک اگر میں زندہ رہا، لأذکرن ذلک لرسول اللہ، تو میں ضرور بضرور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کروں گا۔ فأتى معاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ فذکر ذلک لہ، پس اس بات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان آدمی کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، ما حملک علی الذی صنعت، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا، تمہیں کس چیز نے ابھارا، علی الذی، اس پر، صنعت جو تم نے کیا، یہ تم نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھی اور پھر چلے گئے، تمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا، یہ تو کام تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عملت علی ناضحی من النہار، عملت، میں نے کام کیا، علی ناضحی، اپنے اونٹ پر، من النہار، دن کو۔ ناضحی، یہ ایسے اونٹ پر اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر پانی لاد کر اور کھیت کو سیراب کیا جاتا ہو۔ موجودہ دور میں تو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ہمارے ہاں الحمدللہ پورا جو نہری نظام قائم ہے، اور کچھ جگہوں پر جہاں نہری نظام نہیں ہے تو وہاں بورنگ کر کے اور پانی نکالا جاتا ہے، ایک سہولت ہے۔ لیکن اس دور میں جہاں پر پانی کا نہ، بلکہ اکثر علاقے ایسے ہی تھے، بے آب ہو گیا تو بالکل بنجر، تو اس کو اگر آباد کرنا ہوتا تھا تو بڑا مشقت والا کام تھا کہ پانی کے مشکیزیں اونٹ پر بھر کر لا کر اور جو ہے وہ ایک جگہ کو سیراب کرنا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پر مشقت زندگی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دن کو اپنے پانی لانے والے اونٹ پر کام کیا، علی ناضحی، ایسے اونٹ کے جس کے اوپر پانی لادا جاتا ہو، یعنی دن کے وقت بڑا پر مشقت اس نے کام کیا۔ فجئت، بس میں آیا، وقد اقیمت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ فدخلت المسجد، فدخلت معه فی الصلاۃ، میں مسجد میں داخل ہوا، ان کے ساتھ نماز میں داخل ہوا۔ فقرأ سورۃ کذا و کذا، تو انہوں نے فلاں فلاں سورت پڑھی۔ فطول، تو نماز کو انہوں نے طویل کر دیا۔ فانصرفت فصلیت فی ناحیۃ المسجد، تو میں پھرا، بس میں نے مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتان یا معاذ، اے معاذ، کیا تم فتنہ برپا کرنے والے ہو؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے حالات کو مد نظر رکھے، مقتدیوں کے احوال کو ملحوظ خاطر رکھے اور اس کے بعد امامت کروائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑی سی اگر اس نے نماز تھوڑی سی طویل کر دی اور مقتدی پیچھے شور مچانا شروع کر دیں، نمازوں کو توڑیں اور اپنی علیحدہ سے نماز پڑھیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک امام جو عشاء کی نماز مثلاً 15 منٹ کی ہوتی ہے، 14-15 منٹ کی، اگر اس نے 18 منٹ کی کر دی، 3 منٹ زیادہ، تو کیسے جو نا طوفان بپا ہو جاتا ہے، لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ 2-3 دن پہلے ہمارے یہاں واقعہ ہوا اس طریقے سے کہ ایک لڑکے نے نماز پڑھائی، اچھا قاری ہے ماشاءاللہ، تو اس کو جب کہا گیا نا کہ جمع بین الصلاتین کرواؤ، تو اس نے عشاء کی نماز کو قصر پڑھ دیا۔ تو جب وہ لمبا اس نے تشہد کیا، سلام پھیرنے کے قریب تھا، تو وہ مسجد کے بالکل کونے میں ایک بندہ کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، زور زور سے کہنے لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قریب ہے وہ بھی اس کو بتا دیں گے۔ پھر اس نے 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر دوبارہ سے مکمل کروائی،
اس کے بعد اس نے فوراً سلام پھیر دیا, سجدہ صاحب بھی نہیں کیا اس نے. پھر دوبارہ سے وہ چیخ رہا ہے مسجد کے کونے سے بیٹھ کر, سجدہ صاحب کرو, سجدہ صاحب کرو. عجیب جو تماشا ہو گیا مسجد کے اندر. پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ آپ اساتذہ موجود ہوتے ہیں, بچوں کو کیوں آگے کرتے ہیں, حالانکہ وہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا. بڑا شور مچایا اسے ایک بندے نے, کچھ اور لوگ اس کے حق میں مل گئے, کچھ اس کے مخالف. پھر تو آپ کو پتہ ہے جو ماحول ہوتا ہے. پھر وہ اصل میں اس کو پرانی بھڑاس نکالنی تھی اس نے, حالانکہ اس ٹائم شاید کوئی 16 منٹ کی نماز پڑھے ہوگا کہ یہ بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے, آپ اس کو کیوں آگے کھڑا کرتے ہیں, اس کی تو فل داڑھی بھی نہیں آئی. حالانکہ اگر وہی مختصر نماز پڑھاتا تو پھر ٹھیک تھا. جی ہاں, نماز کو توڑا. اچھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے غلط کیا, اس کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ نماز تم دوبارہ دہراؤ, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عمل کو برقرار رکھا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے اور وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھلے فرض نماز ہو رہی ہے لیکن یہ اپنی نماز علیحدہ پڑھ کر اور نکل گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. صرف سمبل آ رہا ہے سسٹر, آئی ڈونٹ. احتراماً پہلی صف میں جگہ دے سکتے ہیں, سمجھ نہیں آیا یہ جی کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے, اگر تو مثال کے طور پر پیشاب اور پاخانہ کی ضرورت ہے تو نماز کو توڑا جائے گا, لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک یعنی صورتحال بتائی کہ جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہے یا بس میں سفر کر رہے ہیں اور پیچھے سے نا وہ ہارن پر ہارن بجا رہا ہے, ادھر سے بعد جماعت نماز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اور ہماری ہی گاڑی ہے اور وہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنا ٹائم ہو چکا ہے, تو اس صورت میں وہ نماز کو توڑ دے اور مختصر نماز پڑھے. تو اس طریقے سے کوئی صورت ہو یا بہت زیادہ اگر اس کو کوئی ایمرجنسی ہے, کہیں نکلنا ہے کسی جگہ کے لیے, اس کو پتہ ہے کہ یعنی اس ٹائم مجھے نکلنا اور باہر گاڑی یعنی تیار ہے اور یعنی فوراً ہمیں نکلنا ہی ہے یہاں سے, تو اسی صورت میں یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز کو پورا پڑھا تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا, تو اسی صورت میں نماز کو توڑ کر اور اپنی طور پر نماز پڑھنا جائز ہے. نہیں, یہ عذر نہیں ہے. ہاں, کوئی بزنس میٹنگ ہو اور بندہ اس خاطر نماز کو توڑ دے. ہاں, دیکھیں یہ تو ایک علیحدہ صورتحال ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہی وہیں پر ہیں, ایک یعنی بعد جماعت نماز آپ کو جو ہے وہ ہاں کسی عذر کی وجہ سے اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جماعت مل سکتی ہے, تو اس بنا پر اگر آپ جو ہے وہ وہیں پر جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ کو اگر سے ایک مصلی کے اندر آپ کو با جماعت نماز مل سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ بہرحال اس سے بھی بچنا چاہیے کہ با جماعت نماز کی اپنی فضیلت ہے, لیکن بندہ محض اس وجہ سے چھوڑ دے کہ سارے بے نمازی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک بندہ نمازی اور وہ ان کی وجہ سے جو وہاں پر بیٹھا رہا ہے, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس نے بعد میں اکیلے سے نماز پڑھنی. کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے, وہ جمعے والے دن اس سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہے, کہہ رہے کہ نہیں اب یہاں پر جو نا 1:30 بجے ہوتی ہے, وہاں فلاں جگہ 2 بجے ہوتی ہے, 2 بج گئے, کہہ رہے کہ نہیں فلاں جگہ 2:30 بجے ہوتی ہے. ایسے ہوتے ہوتے خود تو نماز نہیں پڑھ رہا لیکن جو ان کے پاس ملازم ان کو بھی روک رہا ہے. ایسے کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہی نکل گیا, تو اس بندے نے اس ملازم کو چھوڑ دیا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلی حدیث طویل ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہاں, میرا اگلا پیریڈ ہے یہاں پر. جی سر, میرے والد اور بھائی روز گھر پر با جماعت نماز پڑھتے ہیں صرف اقامت کہہ کے, کیونکہ مسجد کافی دور بھی ہے اور امام کافی تیز نماز پڑھاتے ہیں. ان کے ساتھ پڑھنے سے بہتر ہے کہ خود انفرادی نماز پڑھ لیں
ان کا کیا منہج ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، کبھی کبھار باہر آسان ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ آپ نے خود ہی لکھ دیا کہ بہتر ہے کہ علیحدہ نماز پڑھ لیں۔ بہرحال عام طور پر جن کا منہج صحیح ہوتا ہے، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ہمارے یہاں الحمدللہ مساجد کے اندر جا کر اور معلوم ہو جاتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ ہاں، جماعت اور مسجد ان دونوں کی موجودگی میں گھر کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، الا کہ یہ مسجد کافی دور ہو، یعنی اس کی آواز تک نہ پہنچ پا رہی ہو، اتنا دور ہو کہ وہاں پر جانا مشقت کا سبب ہو، تو پھر تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ارکان پورا نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ کہ ان کا منہج درست نہیں ہوگا اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ایک بندے کا اگر منہج درست ہو اور وہ سنت کے مطابق نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر ایک مسجد کا امام اگر غیر منہجی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق، جو احادیث کے مطابق جو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فقہوں سے جو نا وہ کہیں نہ کہیں کوئی گنجائشیں نکالی ہوئی ہیں، فلاں چیز بھی چھوڑ دو، فلاں چیز بھی چھوڑ دو۔ طویل اور بصفات۔ طویل کا معنی ہوتا ہے لمبی، اور بصفات ایک کیا کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ہم ترکی میں ہیں، اگر ترکی میں ہیں تو ترکی میں اکثر جو نا وہ صوفی منہج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کا جو منہج طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑے ان کے خطرناک عقائد ہوتے ہیں۔ آپ صوفیہ کے عقائد پڑھ لیں۔ بالصفات، یہ کہاں لفظ استعمال ہوا بالصفات؟ حنفی ہوتے ہیں، جی ہاں۔ چھوڑ دی تھی 226 حدیث، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے پڑھی تھی کہ امام کو کبھی کبھار طویل نماز پڑھا لینی چاہیے، اگر نہیں پڑھی تو ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اچھا، بالصافات، ٹھیک ہے، بالصفات نہیں، بالصافات۔ صافات کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ صافات کے ذریعے سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سورہ صافات 826 حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالتخفیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے بالتخفیف، نماز کو ہلکا پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کو ہلکا کر کے پڑھاؤ، اگر کوئی امامت کروائے تو نماز کو ہلکا کر کے پڑھائے۔ وَيَأُمُّنَا بِالصَّافَاتِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں امامت کروایا کرتے تھے بالصافات، سورہ صافات کے ساتھ، یہ سورہ کا نام ہے۔ سورہ صافات ایک طویل سورت ہے، ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے کہ نماز کو مختصر کر کے پڑھو، اور دوسری طرف خود سورہ صافات کے ذریعے سے امامت کرواتے، تو یہ مقتدیوں کی حالت اور اس کی رغبت کو دیکھتے ہوئے امام نماز کو لمبا کر سکتا ہے۔ مثلا ان کی رغبت ہے، کوئی چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، چست ہیں وہ، اور کوئی تھکا ہوا بھی نہیں ہے، اور ان کی رغبت ہے کہ امام اچھے انداز میں نماز پڑھائے، طویل نماز پڑھائے، تو ہم اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ تو اسی صورت میں اگر کوئی شخص سورہ صافات یا اس کے برابر کو کوئی صورت اگر نماز کے اندر پڑھ لیتا ہے تو مقتدیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو یہ درست ہے، وگرنہ عموماً امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور نماز کو مختصر پڑھائے۔ طویل کا معنی ہوتا ہے لمبا، طویل، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کوئی شخص کسی یعنی پہلی صف کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے اور پیچھے کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے جو بعد میں داخل ہوا ہے، اور وہ اس کو احترام اپنی جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے اور خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ تو مسجد کے اندر پہلے داخل ہوا اور صف کے اندر کھڑا ہو بھی چکا تھا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک تو اس کی نیت کا اجر ہے، پہلی صف کی نیت کا، اور دوسرے نمبر پر کہ اس نے جو احترام کیا،
دوسرے کو جو اس نے عزت دی تو اس کا بھی اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا. یعنی دونوں چیزیں ہیں. ایک شخص جو اپنے پیچھے کسی عالم کسی بزرگ کو دیکھتا ہے خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو یہ حرص ہے کہ مجھے پہلی صف کا اجر ملے, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ احتراماً اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے. ایک تو اس سے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی نیت کا, اور دوسرا ادب اور احترام کرنے کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم, کہ اللہ کے اجلال میں سے ہے, اللہ کی عزت میں سے ہے. یہ بات اللہ کی عزت کے اندر داخل ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کا اکرام کرے, عزت کرے کہ جو بزرگ ہو, ذی الشیبۃ المسلم, جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوں. یعنی کسی مسلمان کی جو سفید داڑھی والا ہو اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے میں سے ہے, کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی عمر عطا کی ہے اسلام کے اندر, اس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کی عزت کر رہا ہے, تو اس کا بھی بڑا عظیم اجر ہے. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ آپ سب کی عبادتوں کو قربانیوں کو قبول فرمائے. امید ہے آپ لوگ کی عید کی اور بارشوں کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی. جی کہاں تک پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ اچھا جی یہ رہ گیا نا, اقرأ ہو مرتن اخرى تفہم ہو. پڑھیں جی پڑھیں. اقرأ سے پڑھنا ہے نا. اقرأہ مرتن اخرى تفہمہ. اسے پڑھو دوسری مرتبہ تم سمجھ جاؤ گے اسے. کیا ہے یہ ہونا تفہمو, یہاں تفہمو. یہ بریکٹ میں کیا بات ہے؟ اقرأہ مرتن اخرى, یہ درس سے لیے ہوئے ہیں. ہاں یہ درس میں ایک لائن تھی. جی چلیں درس سے ایک جملہ ہے. ہونا تفہم مجزوم لأنہ وقع جوابا للطلب. یہاں پہ جو ہے وہ تفہم جو ہے وہ مجزوم ہے کیونکہ یہ طلب کے جواب میں واقع ہوا ہے. طلب ایک کیا ہوتا ہے؟ چیز کو طلب کیا تھا, مطلب ایک چیز, ہاں مطلب جیسے ایک چیز کو طلب کیا تھا. لام امر کا جواب, مطلب لام کا ہے یہاں پہ, لام امر نہیں ہے لیکن ایک چیز کو طلب کیا تھا, امر تھا, تو اس کے جواب میں صحیح کہہ رہی ہیں, امر کا جواب ہوتا ہے. جی امر کا آپ سے کوئی پوچھے بھائی یہ تفہم ہو یہ مجزوم کیوں ہے, اس کے پیچھے کوئی جازم تو ہے نہیں, تو آپ کہیں بھائی یہ جواب امر ہے. امر بھی مجزوم ہوتا ہے اور امر کا جواب بھی, یعنی جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. اقرأ مرۃ اخری تفہمہ, یہ جواب ہے کہ تم پڑھو گے تو اس کا جواب یہ تم سمجھ جاؤ گے. جیسے ہے نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کرو فلاح پا جاؤ. ہاں تو اصل میں یہ تھا تفلحون, تو یہ نون گر گیا. تفلحو کیا سیغہ, کوئی سیغہ ہی نہیں ہے, تو یہ نون گر گیا, اصل میں مجزوم ہو گیا اس لیے تفلحو ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ویسے کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ یہ حدیث ہاں ہے. اور بھی کئی جگہوں پہ ہمارا جواب امر آتا ہے. قرآن کی بھی کئی آیتوں میں آیا ہے. فاذکرونی اذکرکم. جی صحیح ہے. چلیں آگے بڑھیں. اذا وقع المضارع, اذا وقع المضارع جوابا للطلب جزم. ہاں جب واقع ہوتا ہے مضارع طلب کے جواب میں تو اسے جزم دیا جاتا ہے. ومن انواع الطلب الامر والنہی,
طلب کی قسموں میں سے جو ہے وہ امر ہے اور نہیں ہے. نحوی اعمل عملا نحو اعمل عملا صالحا تدخل الجنہ. اعمال کرو نیک اعمال تم داخل ہوگے جنت میں. لا تکسل تنجح نہیں توڑو اس سے نہیں تم کاہلی کرو سوری نہیں تم کاہل بنو سستی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جی لا تکسل تنجح تم سستی نہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے. چلیں جی آگے. عین جواب طلبی فی کل جملۃ مما یأتی واضبطہ بالشکل. اچھا وضبط بالشکل جو آپ لوگ نے پوچھا اس کا مطلب یہی ہے اس پہ اعراب لگائیں. ٹھیک ہے اعراب لگانے. تعین کریں جواب طلب کی ان جملوں میں جو آ رہے ہیں اور اعراب لگائیں. اجلس نسمع الاخبار. اجلس نسمع ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ آگے سے جب ملے گا تو اس پہ کسرہ آ جائے گی. ٹھیک ہے آگے. قف نقرأ هذا الاعلان. زرنی ازور. ترجمہ کیا ہے؟ قف بیٹھو کھڑے ہو اور پڑھ. نہیں نقرأ ہوا ہے نا ہم سب. قف نقرأ یہ بھی مجزوم ہو جائے گا. قف نقرأ کھڑے رہو ہم سب پڑھیں گے اس اعلان کو. اچھا قف کھڑے رہو ہم سب پڑھیں گے اس اعلان کو. زرنی ازور کا میں نے زیارت کی تمہاری تم زیارت کر نہیں تم نے زیارت کی میری میں زیارت کروں گا تمہاری. نہیں زیارت کرو میری میں زیارت تم میری زیارت کرو. امر ہے نا زیارت کرو تم میری میں تمہاری زیارت کروں گا. جی شاباش چلیں. تعالی نذهب الى السوق. آ جاؤ ادھر آؤ ہم جا رہے ہیں بازار کی طرف. نذهب الى السوق ہم جائیں گے بازار کی طرف. جی. اجتہد تنجح محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. لا تشرک باللہ تدخل الجنہ نہیں شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو تم داخل ہوگے تدخل الجنہ. چلے اب کسی اور کو دیں وہ پڑھیں شاباش. فی التنزیلی وقال ربکم ادعونی استجب لکم قرآن میں ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا آپ کے رب نے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ہاں تو اس میں امر کیا ہے جواب امر کیا ہے؟ ادعونی امر ہے اور استجب جو ہے وہ جواب امر ہے. اچھا ایک سوال آیا ہے یہ تعالی امر ہے تو یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ فعل کیسے غیر منصرف ہوتا ہے؟ یا اس میں ڈراپ ہو گیا تھا. فعل ناقص سے الف ڈراپ ہوا ہے. یار ہاں دیکھو نذہب ہے نا ہم سب جائیں گے تو کہا ہے ان سب کو تو تعالون ہوگا. سر آخر میں یا تھا وہ ڈراپ ہو گیا تو اس میں پتہ رہ گیا آخر میں. جی کوئی نہ کوئی حرف علت میں سے ڈراپ ہوا. یا تو یا تھا یا الف تھا مجھے بھی صحیح سے نہیں یاد. صحیح حروف علت تھا آخر میں وہ ڈراپ ہوا اس وجہ سے یہ تعالی ہو گیا. جیسے اس کی جمع آتی نا تعالو. صحیح تعالینا سورہ احزاب میں ہے نا فتعالین امتعکن واسرحکن صراحا جمیلا. وہ ایک ہی ہے. اب وہ ادھر واو ہے یا یہ میرے علم میں نہیں ہے. چلیں. قال موسیٰ علیہ السلام للہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی ارنی انظر الیک اے میرے رب مجھے میری طرف دکھا.
نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں یہ تو اب میں امر نہیں بنا. ہاں ربی ارنی تو دکھا مجھے. جی انظر الیک میں تجھے دیکھوں گا. ہاں. تو یہاں امر کیا ہے؟ جواب امر کیا ہے؟ ارینی جو ہے وہ امر ہے اور انظر جو ہے نا وہ اری نی امر ہے. میں تجھے دیکھوں گا. رائٹ. اری ہے صرف. جی کما جاء فی سورۃ الاعراف جیسا کہ آیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں. جی چلیں آگے چلیں. فی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فی حدیث ابن عباس. فی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما احفظ یہ عنہما کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کے اوپر رضی اللہ جی عنہما. جید آگے چلیں. احفظ اللہ یار اللہ پہ کیا آئے گا؟ اللہ احفظ اللہ. رائٹ. احفظ اللہ یحفظک یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک رواہ الترمذی. حفاظت کرو اللہ کی. رائٹ. اچھا حفاظت کرو اللہ کی. وہ تم اللہ حفاظت کے کرے گا. عوامل کی حفاظت کرو وہ آپ کی وہ حفاظت جی کرے جی گا. پڑھیں جی. احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت وہ کرے گا. تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو حفاظت کی ضرورت ہے. یعنی کہ اللہ کے جو احکامات دین اور کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. جید احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو تجدہ تجاہک. تجدہ تم پاؤ گے اسے. تم پاؤ گے اسے. تجاہک اپنے سامنے پاؤ گے. تجاہک یعنی تم اللہ کے دین کے کام کرو بس بے فکر ہو جاؤ تمہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. وہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اکمل کل جملۃ مما یأتی بالفعل المکتوب امامہا مکمل کریں یہ تمام جملوں کو جو آنے والے ہیں فعل المکتوب جو ان کے سامنے فعل مکتوب ہیں ان کے ذریعے ان کے سامنے. قف کتاباً اچھا آپ کوئی اور پڑھے. جی جی شیخ اس میں کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آیا. میں کہہ رہے ہیں کہ اکمل کل جملۃ مما یأتی بالفعل المکتوب امامہا. کہہ رہے ہیں ہر فعل کے آگے وہ والا فعل لگانا ہے جو بریکٹ میں اینڈ میں لکھا ہوا ہے. قف کے بعد وہ جو فعل باہر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا وہ آپ نے اشتری اندر لگانا ہے. اب وہ کیسے لگانا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. بس یہاں امر موجود ہے جو فعل بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کو جواب امر کر کے یہاں لگانا ہے. جیسے قف تشتری کتاباً. تشتری کیوں؟ اشتری ہے یہاں تو. رکو تو امر. ہاں ہاں امر تو کسی اور سے مخاطب ہوگا تو اپنے لیے نہیں. آپ کو کھڑا کر کے میں کتاب نہیں خرید سکتا. کھڑے ہو یہاں پہ میں کتاب خرید رہا ہوں بعد میں چلیں گے. ہاں قف اشتری کتاباً. اوکے قف اشتری کتاباً. ختم. ٹھیک ہے. قف اشتری کتاباً. ہاں لیکن یہاں وہی لگانا نا جو بریکٹ میں دیا ہے وہی لگانا ہے. کہہ رہے ہیں نا اکمل کل جملۃ مما یاتی بالفعل المکتوب. بالفعل وہ جو فعل مکتوب ہے. پھر تو آپ کچھ بھی لگا لیں. پھر تو نیچے وہ
تجد ہے آپ تجدو لگا. سر یہاں پہ یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی اور را جو ہے وہ یا کے قائم مقام رہے گا, اسی طرح ہوگا نا؟ جی ایسے ہی ہے. قف اشتری, بس اشتری نہیں ہوگا, قف اشتری کتابن. قرآن میں ہے نا تشتری, ہے نا ایک مقام پہ, کہاں ہے تشتری؟ سر اللہ نے خرید لیے ہیں تمہارے جان اور مال جنت کے بدلے. ہاں لیکن وہ کس مقام پہ؟ وہ تو اشترا ہے, وہ تو صحیح ہے, یعنی وہ صحیح کھڑا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, سالم ہے. اولئک الذین اشتروا, یہ جمع ہو گیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. یہ بھی اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہوئی. ہاں یہ آ گیا نا اشتری, نہیں ابھی صحیح بتا رہے ہیں یا اپنی طرف سے لکھ لیں؟ سر قرآن میں جیسے سورہ بقرہ میں تو وہ آ رہا ہے ولا تشتروا بیااتی ثمنا جمع ہے نا قلیلا, وہ, اب وہ بھی تشترون تھا اصل میں, تو وہ نون گر گیا نہیں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. لیکن خالی تشتری قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے بھائی, نہیں آ رہا, چلیں پھر وہ حدیث میں ہوگا. چلیں قف اشتری کتابک کتابن, کھڑے ہو میں ایک کتاب خریدتا ہوں. بھائی دو بندے ساتھ جا رہے ہیں, دو بندوں نے کہا بھائی رک جاؤ ذرا کتاب تو خرید لوں, تو ہو سکتا ہے. جی تعال, تعال اقل لک شیئا. ہاں تعال اقل لک شیء, تو اقولو اس میں اگر آپ اس کو مجزوم کر دیں گے تو واو گر جائے گا اور آگے سے اس کو جوڑ کے جزم دے دی جائے گی. شیخ ابحث عن هذا الكتاب في المكتبة